الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصحبه الكرام المنتجبين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلى الله عليه وسلم. 29واں پارہ سورۃ الملک سے شروع ہو رہا ہے. اردو زبان میں ملک کہتے ہیں دیش کو، کنٹری کو. عربی زبان میں ملک کہتے ہیں اقتدار کو، پاور کو. ارشاد ہے کہ وہ اللہ بہت مبارک ہے، برکتوں والا ہے، رحم و کرم والا ہے، جس کے ہاتھ میں اصلی سطح ہے، جس کے ہاتھ میں اصلی اختیار ہے، اقتدار ہے. دنیا میں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جتنا ان کا اقتدار بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی وہ محتاج ہوتے جاتے ہیں. اس کا اقتدار یہ ہے کہ کوئی شے اس کے دائرۂ اختیار سے باہر نہیں ہے. جو چاہا اس نے کیا، جو چاہے گا وہ کرے گا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. کوئی اس سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ یہ تم نے کیوں. ہمارا حق ہے ہم پوچھے لوگوں سے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہماری مرضی کے. کسی انسان کو یہ حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا علم محدود ہے، اس کا علم ایبسولوٹ ہے. تو جس کا علم لمیٹڈ ہے وہ ایبسولوٹ علم رکھنے والے سے سوال کیسے کر سکتا ہے کہ یہ کیوں. ارشاد ہوتا ہے کہ اسی نے موت کو پیدا کیا. موت پیدا کی گئی، یہ مثبت شے ہے، پازیٹیو شے ہے، نیگیٹو شے نہیں ہے. اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں جانچے، ٹیسٹ کرے کہ تم میں سب سے زیادہ خوبصورت اعمال کس کے ہیں. راشٹر بھاشا زندہ باد. ہمارے بچے زیادہ سخت اردو کے الفاظ نہیں سمجھ پاتے ہیں. مجبوراً میں ہندی کے شبدوں کو جا بجا پریوگ کرتا ہوں کہ وہ سمجھ کے اٹھیں. اب وہ حسن عمل وغیرہ تو سمجھ نہیں پائیں گے، تو بچوں کو بتا دوں کہ ہمارا پیدا کرنے والا اس بات میں ہماری پریکشا لیتا ہے کہ ہم میں کس کے کام اتی سندر ہیں. سندرتا میں ہمارا پریکشا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، یہ نہیں کہ ہم نے کتنے روزے رکھے، یہ نہیں کہ ہم نے کتنے حج کیے. مولا علی کی ایک ضربت تھی جو کونین کی عبادتوں پر کھڑی ہے. تو کوالٹی کا مسئلہ ہے، آپ یاد رکھیں. میں دعا کر کے بیٹھتا ہوں ممبر پر، جب آنے والے یہ ممبر میرا نہیں ہے، میرے باپ دادا کا نہیں ہے. بہت مقدس ہے. یہاں کوئی بات میری زبان سے ایسی نہ نکلے جو قوم میں فتنے کا سبب بن جائے، جو تیری مرضی کے خلاف ہو، جو رسول کی مرضی کے خلاف ہو، جو مولا علی کی مرضی کے خلاف ہو. یہ ممبر ان کا ہے. یہ مجلس ہمارے لیے دوا خانہ ہے. دوا خانے میں علاج ہوتا ہے. بخار ہے، دوا خانے آدمی دوڑا چلا جا رہا ہے. کھانسی ہے بھائی، آدمی دوا خانے میں دوڑا چلا جا رہا ہے. مگر یہ ہندوستان ہے، یہاں جھولا چھاپ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. جھولا چھاپ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جن کے پاس جعلی ڈگریاں یا ڈگریاں ہوتی ہی نہیں ہیں. بیمار کو دوا دیتے ہیں، پیسے اپنے جیب میں رکھتے ہیں، بیمار کا مرض اور بڑھ جاتا ہے. یہ روحانی دواخانہ ہے.
یہاں انسان کی روح کی جو بیماریاں ہیں اس کا علاج ہوتا ہے، انسان کے کردار کی جو بیماریاں ہیں، انسان رہتے ہوئے جو انسانیت سے دور ہوتا جا رہا ہے، وہ آل محمد کی روشنی میں بتایا جاتا ہے۔ میں 2% کا آدمی ہوں، اس سے زیادہ میری اوقات نہیں ہے، یہ ممبر میری جاگیر نہیں ہے، کوئی بھی شخص آ کر یہاں بیٹھ سکتا ہے، سید ہو، مغل ہو، مرزا ہو، پٹھان ہو، نو مسلم ہو، کل مسلمان ہوا آ جا کے ممبر بیٹھ جائے، نو پرابلم، کوئی سمسیا نہیں۔ بس ایک شرط ہے کہ جو ممبر پر آ کر بیٹھے اس کو عربی آتی ہو، جو ممبر پر آ کر بیٹھے اس کی نظر قرآن مجید پر ہو، جو ممبر پر آ کر بیٹھے اس کی نظر احادیث کے اوپر ہو، جو ممبر پر آ کر بیٹھے اس کی نظر نہج البلاغہ پر ہو، جو ممبر پر آ کر بیٹھے اس کی نظر وسائل الشیعہ پر ہونا چاہیے، تاکہ جذبات کے جوش میں کوئی بات ایسی نہ نکل جائے جو کلام معصوم سے ٹکرا جائے۔ نیت بخیر ہے، اسی کی نیت پوری تلاش کر رہے ہیں، اسی کی نیت ہونا۔ تو آپ نے دوسرے تقریباً سنا ہوگا، ہم تو کہتے ہیں یہ مجلس لڑنے لڑانے کی جگہ نہیں ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی جگہ ہے۔ میں کہا تھا ہندوؤں کو مسلمانوں سے جوڑیے، سنیوں کو شیعوں سے جوڑیے، تو ہم کیسے کہیں گے کہ شیعوں کو شیعوں سے نہ جوڑیے؟ پہلے تو شیعوں کو شیعوں سے جوڑیے، پھر شیعوں کو سنیوں سے جوڑیے۔ اب کیسے جوڑیے؟ لئی سے جوڑیے، چاولوں سے جوڑیے، دال جوڑیے، گون سے جوڑیے، نہیں، جب ملا کے ذریعے جوڑیے گا جوڑنے کا بجائے ٹوٹ جائیں گے، مولا کے ذریعے جوڑیے، آپ اس میں اچھا جو ہزار ہوگا رمضان بھی ہوگا۔ تو بھائی میں آپ کو سچے واقعہ سنا رہا ہوں، میں نے کہا مولا کے ذریعے جوڑیے، میں نام پتہ سب بتا دیتا ہوں، چیک کر لیجیے۔ رمضان المبارک سے پہلے ندوۃ العلماء، آپ تو جانتے ہی ہوں گے، جو ہمارے وہابی دیوبندی حضرات کا ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، 10,000 طلبہ وہاں پڑھنے کے لیے، 10,000 طلبہ، بڑا اسٹینڈرڈ ہائی ہے اس کا۔ عربی زبان جو پڑھائی جاتی ہے ویسے ہندوستان میں کہیں اور نہیں پڑھائی جاتی، لیکن میں نام وہاں بتا دے رہا ہوں۔ وہاں عربی ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے مولانا عبد الرحمان صاحب، کون ہے؟ مولانا عبد الرحمان صاحب، پکے دیوبندی ہیں، میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ جو ہم لوگ سیٹلائٹ چینل لانے کی کوشش کر رہے ہیں آ جائے، ہمارا اپنا چینل آ جائے۔ کسی کا چینل کے زمانے کے بغیر بات بنتی نہیں ہے، مشکلیں ہیں اس میں ٹھیک ہے، مشکلیں ہیں تو مشکل کشا بھی ہے۔ اس کی ریکارڈنگ چل رہی ہے کہ کبھی ایسے گورنمنٹ میں کبھی اب کیا دکھائیں اب کیا دکھائیں، تو بینک بنا رہے ہیں، ادھر لائسنس ملے ادھر پروگرام شروع ہو جائے۔ یہ رمضان بات ہے بھائی، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، وہ تشریف لائے، میں اسٹوڈیو جا رہا تھا اپنی گاڑی پر بیٹھ کے، مولانا عبد الرحمان صاحب مجھ سے 2 فٹ اونچے، بڑی نورانی شخصیت، سفید داڑھی، ہیلدی، بوڑھے مگر جوان۔ میں نے کہا یہ قبلہ گاڑی پر تشریف کھینچ رہی، ہم آپ کو ایک چیز دکھائیں، بیٹھ گئے بیچارے وہ۔ ہم پہنچے اپنے اسٹوڈیو، دیکھیے مولا، یہاں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم لوگ چینل شو کرنے والے اس کی ریکارڈنگ یہاں ہوتی رہتی ہے۔ بچہ ذیشان اس کا نام ہے، میں نے اس سے کہا بیٹا تم نے کیا ریکارڈنگ کی ہے رمضان مبارک سے پہلے؟ کہا ابھی مولا علی کی دعائیں یستشیر ہم نے ریکارڈ کی۔ آپ سے بہت سے لوگ دعا یستشیر کو نہیں جانتے ہوں گے، آپ تو جانتے ہی ہوں گے، آپ بھی
دعائے استشیر مولا علی کی ایک دعا ہے، 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے بس، کوئی لمبی دعا نہیں ہے، لمبی دعا نہیں ہے، 10 منٹ 10 منٹس اونلی۔ میں نے کہا ذرا مولانا تو سناؤ، یہ کل میں دوسرے کام میں لگ گیا۔ دعائے استشیر شروع ہوئی، مولانا نے سننا شروع کیا، میں دوسرے کام میں لگ گیا۔ دعا جب ختم ہوئی اور پلٹ کر میں نے دیکھا مولانا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا باران برس رہا ہے۔ جو مجلسوں میں نہیں روتا تھا دعائے استشیر سن کے رونے لگا۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ خط کے پوچھ لیجیے ان سے۔ باران برسنے لگا۔ جب باران آنکھوں سے برسنے لگا تو میں نے کہا مولانا آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں۔ کل سوال میں نے کہا میرا سوال ایک، اس دعا کے سننے کے بعد آپ یہ بتائیے کہ سنیوں اور شیعوں میں کیا فرق ہے؟ ممبر پڑھوں میں قبلہ ممبر پڑھوں پتا میں نے بتا دیا نا، تو علماء فتوی پوچھ لیجیے۔ لیکن اگر یہی تشیع ہے تو شیعہ اور سنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا، سے مولا کے ذریعے چلیے گا تو شیعہ اور سنی ملیں گے۔ میرا دل روتا ہے، واللہ دل میرا روتا ہے کہ آپ عربی سے کٹ گئے، عربی سے کٹ گئے، آپ کا زبردست نقصان۔ عربی سے کٹ گئے یعنی قرآن سے کٹ گئے، عربی سے کٹ گئے یعنی حدیث سے کٹ گئے، عربی سے کٹ گئے یعنی نہج البلاغہ سے کٹ گئے، عربی سے کٹ گئے وسائل الشیعہ سے کٹ گئے۔ آپ اپنے علمی اور دینی ذخیرے سے کٹ گئے ایک عربی زبان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ خلا کبھی رہتا نہیں، امپاسبل، خلا کبھی رہتا نہیں۔ جب نہج البلاغہ چلی گئی، جب صحیفہ کاملہ چلی گئی آپ کے عربی زبان سے ناواقفیت کی بنا پر، تو آپ یہاں کیا آ گئی؟ چٹپٹ بی بی کی کہانی۔ بتائیے بھائی مگر تو نہیں کرنا، لکڑہارے کی کہانی۔ عربی چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حقیقتیں چلی گئی، کہانیاں آ گئی۔ زبردست نقصان ہوا آپ کا۔ آپ مجھ پر اعتراض کیجیے، شوق سے اعتراض کیجیے۔ آپ کہیں گے تو آپ نے کوئی عربی مدرسہ کیوں نہیں کھولا؟ آپ نے انگلش میڈیم اسکولس کیوں کھولے؟ ہاں بتاتا ہوں کیوں کھولے، بتاتا ہوں۔ لڑوں گا نہیں آپ سے، لڑتا نہیں میں کسی، آپ تو اپنے بھائی ہیں، آپ سے کیسے لڑوں گا؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے کوئی صاحب بھی تشریف لائیں۔ ہمارا جو انگلش میڈیم اسکول ہے یونٹی کالج، آپ سب مدرسے بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، مجبوریاں ہیں، بہر کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں، کسی کو میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کسی مسلمانوں کے انگلش میڈیم اسکول کے بچوں اور بچیوں کو مجھے دکھا دیں جو اپنا اظہار مطلب عربی میں کر سکتے ہوں سوائے یونٹی کالج کے۔ ہم نے ان کو انگریزی پڑھائی ہے، ساتھ میں عربی بھی پڑھائی ہے، کوالٹی عربی پڑھائی ہے۔ ابھی محرم سے پہلے ہمارا میگزین آ رہا ہے، اس میں آپ دیکھیے گا آپ کے بچے اور آپ کے بچیوں نے جو عربی میں مضامین لکھے ہیں وہ اس میں آئیں گے، دیکھ لیجیے گا۔ تو ہم نے انگریزی کو رکھ کے عربی کو تھوڑی بلایا ہے، اور انگریزی سکھا رہے ہیں کہ دنیا ہاتھ سے نہ جانے پائے، عربی اس سے سکھا رہے ہیں کہ دین ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ ہم نے اس کو چھوڑا ہے نا، اس کا اسی وجہ پر آپ آگے دیکھ لیجیے، کئی غلطیاں بچوں کی تو پکڑ لیجیے گا، میں دیکھو میں تو کچھ چیک کرتا ہوں، آپ آگے دیکھ لیجیے۔ میرے عزیزوں بس 1 گھنٹے کا وقت ہے میرے لیے، آپ کے لیے میں نے مشکل پیدا کر دی، معافی چاہتا ہوں۔ وہ مشکل میرے لیے تو ہے، میں بھی 1 گھنٹے میں ختم کر دیتا ہوں، مطلب پھیل جاتا ہے بہت زیادہ۔ باہر ایک مرتبہ سال بات کریں۔ آپ مبارک ہے وہ اللہ، مبارک کے معنی اس سے خالی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ موضوع بدل جائے گا، چھوڑیے۔ مبارک
مالک ہے جس کے ہاتھ میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کی دی ہوئی بھیک ہے جو ہاتھ چل رہے ہیں, اس کا عطیہ ہے جو پاؤں چل رہے ہیں. یہ میرے غلام نہیں, اس کے غلام, اس کا اشارہ ہوگا, پاؤں میرے رہیں گے, چلنا بند کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کنٹرول کہیں اور سے ہو رہا ہے. وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. مجلسیں سمجھنے سمجھانے کے لیے یہاں سے کچھ لے کے جائیے. میں آپ کو دو باتیں بتا رہا ہوں. مسلمان سنیوں چاہے شیعہ سب جہالت کا شکار ہے. میں ایک چھوٹا سا سوال کروں, نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سنی پڑھے چاہے شیعہ پڑھے, چاہے دیوبندی پڑھے, چاہے بریلوی پڑھے, نماز شروع ہوتی ہے نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام, اللہ اکبر. اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. نماز جنازہ کہاں شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. کوئی مجھے اللہ اکبر کے معنی بتا دے, کوئی سنی بتا دے, کوئی دیوبندی بھائی بتا دے, ہمارا کوئی بتائیں گے معنی, بتائیے, غلط نہیں بتائیں گے. وہ کہیں گے کہ ارے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اکبر اس میں تبدیل کر سکھائے. اللہ اکبر کے معنی یہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو بھائی یہی بتائیں گے آپ. یاد آ گئی, میں جا رہا تھا پی آئی اے کی فلائٹ سے کراچی سے جدہ حج کرنے کے لیے. اس کو میں اور میرے ساتھی دو شیعہ تھے, باقی سب بریلوی سنی تھے. بریلوی سنی تھے, بھائی سنی تھے, میں بھائی تھے. وہ بیچارے, ان کو عربی وغیرہ نہیں آتی تھی. میں نے ان کی خدمت شروع کر دی. اللہ سے دعا کی, پڑھنے والے میرا حج تو قابل قبول ہے نہیں, تیرا مہمانوں کی خدمت کر رہا ہوں, یہ قبول کر لینا. وہ بیچارے مجھ سے محبت کرنے لگے. اب میں جدہ ایئرپورٹ پہنچا تو سارے پلین کے پاسپورٹ میرے پاس آ گئے کہ ہم کو عربی نہیں آتی, آپ ہمارا سب کسٹم سے کمرے کر لاؤ. میں بھیا امیگریشن لائن میں کھڑا ہو گیا. ایک پاسپورٹ دوسرا پاسپورٹ کھٹ 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 سب کلیئر ہو رہے تھے. تو دیکھیے 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 بھائی, ہاتھ جوڑ کے جہالت کہاں پہنچتی ہے. ایک حاجی کا نام تھا محمد اکبر, اس میں کیا گناہ تھا؟ ایک حاجی صاحب کا نام تھا, بریلوی گروپ کے تھے, محمد اکبر. میں نے پاسپورٹ آ کے بنا دیا. اس نے میری صورت رکھی محمد اکبر ہائی شنو, محمد اکبر اللہ اکبر. جو چھٹی ہو گئی بھائی سنو کہ یہ محمد اکبر کیا بھائی, اللہ اکبر, محمد کہاں سے اکبر ہو گئے؟ ارے بھائی میں کچھ کہنے سے پہلے قلم اٹھا کے محمد اکبر کو محمد اصغر کر دیا. میں نے کہا چھٹی ہوگی, وہاں تو پاسپورٹ گیا. اکبر آئے تھے, اصغر ہو گئے. یہ ہے جہالت. اس جہالت سے بچیے. اب کیا کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ایک منا سا سوال کر دوں, اللہ سب سے بڑا ہے تو جب سب نہ تھا تو کس سے بڑا تھا؟ جب کچھ تھا ہی نہیں, ایک دم تو اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا, ہی نہیں کچھ, تو کس سے بڑا تھا؟ اللہ ریلیٹیولی نہیں بڑا ہے, اللہ ایبسولوٹ بڑا. یہ میں تین سمجھ, یہاں میں بہت احتیاط کرتا ہوں, بس معصوم یا قرآن, اس کے علاوہ میں ذاتی رانی بتا دیتا ہوں. امام جعفر صادق سے یہی سوال ہوا, امام کا فرمان ہے تو میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ اللہ اکبر کی یہ معنی نہ کہنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, بڑا سوال ہوگا جب سب نہیں تھا تو کس سے بڑا تھا؟ یا پھر کیا مانے گا؟ اللہ اکبر من ان یوصف. اللہ کی بڑائی کے معنی ہے کہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے, اس کو ڈیفائن کیا جا سکے. ابھی آپ سمجھتے ہیں, دعائیں مشرور اٹھائیے, دعائیں مشرور پڑھیے یہ دعا. واللہ اگر آپ کی دعا تڑپ کر پڑھی, خلوص کے ساتھ, لگن کے ساتھ, پہاڑ ہل جائے. ان دعاؤں پر آپ اعتبار کریں. مولا علی کا ارشاد ہے, میں تھوڑی بکواس کر رہا ہوں, مولا علی کا فرمان ہے. اس میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ یا من ہو, یا من لا یعلم ما ہو ولا کیف ہو ولا این ہو ولا حیث ہو الا ہو. اے وہ کہ جو بس وہ ہے. ایسا ترجمہ میں کیسے کر دیا,
کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، اس کے بارے میں جتنے سوالات پیدا ہوں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، جانتا ہے تو بس بولا۔ ایک منٹ کی جان دیتی ہے، آپ اس کو کیا کہیں تو پکارتے ہیں؟ اللہ میاں، اللہ میاں، اللہ میاں، اللہ مجھے کہہ دیجیے اللہ میاں، ٹھیک ہے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ میں پوچھوں اللہ کا نام کیا کہیں گے؟ دو قسم کے نام ہوتے ہیں، کس میں صفت ہے، کس میں ذات، اس میں صفت اور ہے، اس میں ذات ہے اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح کریں غلط نہیں کریں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں، اللہ بتائیے، مولا فرماتے ہیں کہ یا من لا اسم لہ ولا جسم، اے وہ ذات کہ جس نے سارے اجسام جسم پیدا کیے ہیں مگر خود اس کا کوئی جسم نہیں ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ سر ہے، نہ گردن ہے، نہ اس کا جسم ہے، نہ اس کا نام ہے، نہیں کوئی نام۔ مولا کی بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کا عقیدہ غلط، مگر میں بتا دوں آپ کو، اللہ کا نام اب اللہ نہیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، مگر اللہ کا نام اللہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ ہے عربی زبان کا لفظ، جب سے عربی زبان ایجاد ہوئی اس وقت سے یہ لفظ موجود ہے، وہ پہلے اللہ تھا، کہاں سے آئے گا؟ گانے بہت بعد میں پیدا ہوئی ہے، تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم کچھ تو کہیں گے اس کو اللہ کہتے ہیں، بس۔ اب کوئی شے اسی اختیار سے باہر نہیں ہے۔ جب انسان بہت، تب بھی اس کے دماغ کی چور ڈھیلی ہو جاتی ہے، مجبوری ہے۔ جب کوئی انسان بہت دولت مند ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس وقت اس کی چور ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ اکبر بادشاہ، اکبر دا گریٹ، مغل اعظم، آج امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے، ان کا ذکر بھی مجھے تھوڑا سا تو کرنا ہی پڑے گا، ابھی کروں گا۔ اکبر اپنے زمانے میں بہت بڑا بادشاہ تھا، چول ہیلی، دربار میں اس کے چیدہ افراد سلیکٹڈ، اس میں اس وقت ہندوستان افغانستان سے برما تک تھا، سمجھ لیجیے اتنا بڑا ملک تھا، بنگلہ دیش میں سب انسان میں تھے، پاکستان میں سب تھا، اس میں سے اس نے 9 آدمی چنے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا جو 9 رتن کہلاتے تھے، 9 ڈائمنڈز میرے پاس لسٹ موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے، نہیں موجود ہے میرے پاس۔ ان 9 رتنوں میں بھائی 5 رتن شیعہ تھے۔ ہم اکبر کے دربار میں بھی پنجتنی ہی رہے، یعنی سمجھیے، یعنی ہندوستان کی اتنی بڑی میجورٹی، اس میں ان کا پرتینیدھتو تھا 4 میں، وہ 4 ہم 5، 9۔ اتنی بڑی میجورٹی کا ریپرزنٹیشن تھا 4 میں، ایک مائکروسکوپک مائنورٹی کا ریپرزنٹیشن تھا 5 میں۔ اس کا مطلب ہے کہ عزت تعداد سے نہیں ملتی ہے، کوالٹی سے ملتی ہے۔ یہی میں آپ سے بولا تھا، بچے کم پیدا کیجئے، ہیرے پیدا کیجئے، ہیرے ایک پیدا ہیرا۔ 9 رتن میں 5 رتن شیعہ، سب کے نامے پر لکھے ہوئے، وقت نہیں ہے اس وقت۔ اس نے نکل کر کہا، یہ بتاؤ میرے درباریوں کہ کیا کوئی کام ایسا ہے کہ جو میں تو کر سکتا ہوں مگر وہ نہیں کر سکتا، اللہ نہیں کر سکتا؟ اب سناٹا، ملا 2 پیازا، یہ ویسا ملا نہیں تھا جیسے دہلی اور لکھنؤ گلیوں میں گھوما کرتے ہیں، وہ بڑا ذہین آدمی تھا، ملا کے سماج اسکالر کو ہوتے ہیں، بڑا ذہین آدمی تھا۔ بادشاہ نے کہا ایسا کون سا کام ہے، غور سے سنیے، میں ذہانت کی باتیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کی بھی ذہانت میں اضافہ ہو۔ ایسا کون سا کام ہے کہ جو میں تو کر سکوں مگر وہ جو کہتا ہے کہ میں ہر بات کو قدرت رکھتا ہوں وہ نہ کر سکے؟ سب چپ۔
مولانا نے کہا جی یہ کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. وہ کون سا کام ہے؟ جی وہ کام یہ ہے کہ آپ اگر اپنے کسی شہری سے ناراض ہو جائیں تو اسے آپ ملک بدل کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. بتائیے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا. میں ہلدور میں گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، وہاں سے ٹیلی فون آیا نہیں آیا کہ ہندو سنت ہیں، انہوں نے آپ کے لیے ایک پرشن رکھا. میں نے کیا ہے پرشن؟ کہا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پڑھ گئے کہ اللہ ہر کام کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر. یہ بتائیے کہ اللہ کیا کوئی اتنا بڑا پتھر، یا آپ لوگوں کو سوال ہوا ہوگا یہ یا 73 سوال ہوئے ہوں گے تو بتا دوں میں آپ کو. اللہ کوئی ایسا پتھر، اتنا ہیوج پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے. مجھے جاؤ وہ ہر بات کا قدرت رکھتا ہے نا. کون سے سوامی جی سے کہہ لیجیے میں نے مجلس میں یہ نہیں پڑھا تھا کہ اللہ ہر بات کر سکتا ہے. میں اس مرض سے واقف تھا. میں نے کہا تھا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میں نے کہا تھا کہ جو ہر کام کر سکتا ہے. ارے ہزاروں کام ایسے جو وہ نہیں کر سکتا. جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ کسی کے ساتھ جو نہیں کر. ہر وہ شے جو نقص ہے وہ اس کی ذات سے دور ہے. جو کمال ہے اس کو وہ انجام دے سکتا ہے. صلوات پر محمد. اب امتحان کاہے میں ہے؟ اس نے موت کو پیدا کیا ہے، زندگی کو پیدا کیا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سندر کام کس کے لیے، بیوٹیفل کام کس کے لیے، حسین کام کس کے لیے. ہیوج نہیں، حسین. آپ کو سمجھا دوں، دنیا کی جو چند بہت زیادہ خوبصورت عمارتیں ہیں اس میں یقیناً ایک تاج محل بھی ہے کہ نہیں؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. خدا نہ کرے کہ ایک گورنمنٹ یہاں آ جائے. اب آپ سمجھے تو سمجھے. خدا نہ کرے ایک گورنمنٹ یہاں آ جائے. اس لیے کہ اس گورنمنٹ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کے محلوں کی تو اجازت دیتی ہے، اولیاء کے مزاروں کی اجازت نہیں دیتی. وہ مزاروں کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. محل کیا کہتے بڑے چاہے کعبے سے اونچا محل بن جائے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے آنکھوں سے کعبے سے اونچا محل نو پرابلم. بادشاہ سلامت جو کرے وہ سب سے. گنبد نہیں بن سکتا، مقبرہ نہیں بن سکتا کسی بھی نیت سے. خدا نہ خواستہ اگر وہ آ گیا تو یہ ہندوستان یہاں کی بڑی بڑی بلڈنگیں تاج محل سمیت، ہمایوں کے مقبرہ سمیت سب ڈیزرٹ میں تبدیل ہو جائے. تو اب مکیش امبانی آئے، انہوں نے تاج محل، بھائی یہ تو بڑی بیوٹیفل بلڈنگ ہے، بڑی سندر بلڈنگ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی سندرتا میں اور اضافہ ہو جائے. تاج محل کی خوبصورتی میں، حسن میں، اور ان کے پاس کیا کمی ہے؟ اس وقت ہندوستان کے سب سے زیادہ مالدار آدمی کون ہے؟ مکیش امبانی. 1 ارب 97 کروڑ ڈالرز جیب میں رکھے. 1 ارب 97 کروڑ ڈالرز، یعنی 1 ارب 97 کروڑ کو 50 سے آپ ضرب دیجیے، ملٹیپلائی کیجیے، اتنا پیدا. ٹھیک ہے، ہم دل چاہتا ہے کہ ہم تاج محل کو اور سندر بنا دیں. بنائیے، گورنمنٹ دیا دے. انہوں نے کیا کیا؟ 4 مینار ہیں نا، اس میں چاروں برابر کیے. ایک مینار کو 50 فٹ اونچا کر دیا. ایک مینار کو 50 فٹ اونچا کر دیا. یہ بتائیے خوبصورتی بڑھے گی ختم ہو جائے گی؟ ابھی پیسہ لگایا ہے، وہی سنگے مرمر ہے، وہی کوالٹی ہے، کچھ گھٹایا نہیں ہے، کچھ کم نہیں کیا، بڑھائی تو ہے. یہی تو آپ بھی کہتے ہیں ہم نے بڑھایا ہی تو ہے، گھٹایا کہاں ہے؟ لیکن اس کو بتا رہا ہوں، وہ بھی تو بڑھایا ہی ہے. 1 مینار کو بڑھایا ہے. آپ کہیں گے 1 مینار کو بڑھایا ہے، تاج محل کا بیڑا غرق ہو گیا.